اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 10 عربی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 72 اور 73 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے ہم نے QC2 میں پڑھے، جس میں 1 سے لے کر 37 تک سورۃ البقرہ کی آیتیں تھیں۔ اگلے 5 صفحے ہم یہ QC3 میں پڑھ رہے ہیں، جس میں 38 سے لے کر 76 تک 39 آیتیں ہیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے انشاءاللہ آپ QC4 میں پڑھیں گے، جس میں 77 سے 105 یعنی 29 آیتیں ہیں، اور آخری 5 صفحات QC5 میں پڑھے جائیں گے، جس میں 106 سے لے کر 141 تک 36 آیتیں جو ہیں وہ سورۃ البقرہ کی ہیں۔ تو مجموعی طور پر پہلے پارے میں 141 آیتیں ہیں، جو انشاءاللہ QC جو ہے 5 میں مکمل ہوگی۔ تو آئیے ان 5 صفحوں کو، صفحہ 6 سے 10 کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھتے ہیں کہ چھٹا صفحہ جو ہے چھوٹی انگلی پر اور 10واں جو ہے انگوٹھے پر۔ تو آئیے ان کے اشاروں کو دہراتے ہیں۔ چھٹے صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ ہدایت و نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ 7ویں صفحے کے اشارے ہیں، فرعون سے نجات، 40 راتیں بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ 8ویں صفحے کے اشارے ہیں، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ اور 9ویں صفحے کے اشارے ہیں، عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ اور مختصر اشارے چھٹے صفحے کے ہیں، ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ اور 7ویں صفحے کے اشارے ہیں، فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ کو۔ 8ویں صفحے کے مختصر اشارے ہیں، بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ اور 9ویں صفحے کے مختصر اشارے ہیں، قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا۔ قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا۔ تو چلتے ہیں 10ویں صفحے کی طرف، جو کہ ہمارے کورس کا آخری صفحہ ہے۔ اس کا پہلا اشارہ ہے تیسرا سوال، دوسرا ہے کون قاتل، تیسرا ہے سخت دل، اور چوتھا اشارہ ہے کلام تبدیل۔ آئیے تو ان کو بھی انگلیوں پر رکھتے ہیں۔ جی ہاں، 10ویں صفحے کے کیا اشارے ہیں، انہیں ایک بار دہرا دیجئے۔ جی، تیسرا سوال کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ تیسرا سوال کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ مختصر اشارے جو ہیں 10ویں صفحے کے ہیں، سوال، قاتل، دل، تبدیل۔ سوال، قاتل، دل، تبدیل۔ تو چلتے ہیں دوسرے اشارے کی طرف۔ دوسرا اشارہ ہے ہمارا کون قاتل۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بقرہ کے قصے کو بیان کیا، اب اس کے پیچھے کی حکمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آج کی آیتیں ہیں، آپ میں سے اگر کوئی تلاوت کرنا چاہے تو پلیز ترجمے کے ساتھ اسے تلاوت کر لیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق اللہ العظیم. اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو، پھر تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم چھپاتے تھے. پھر ہم نے کہا مارو اس مقتول کو ایک ٹکڑا اس گائے کا، اس طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو. جزاک اللہ خیرہ. آئیے چلتے ہیں آج کی آیتوں کے الفاظ کی طرف. واہ حرف از اور ازا، یہ دو حرف ہیں، اور یہ کیا ہے؟ اسم ہوتے ہیں، ظرف ہے. قتل تم جو ہے یہ ماضی کا فعل ہے. قتلا، قتلو، قتلتا، قتلتو، قتل تم. کاف تا لام مادہ سے، باب جو ہے وہ قتلا یقتلو. ہاں جی، کون سا باب ہوگا؟ قتلا یقتلو. ضربا. نفسن جو ہے دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے. فَأَدَّرَّاتُمْ، فا حرف ہے اسے ہٹا دیں. الدراتم، یا درا جو ہے یہ فعل ہے، اور تم جو ہے ضمیر ہے اس کے ساتھ جڑ کے آئی ہے. فی ہا، فی جو ہے حرف ہے، اور ہا جو ہے ضمیر اسم ہے. وا حرف ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے. مخرجو ما، مخرجن دیکھیں جیم پہ دو پیش ہے، اس سے پتہ چل گیا اسم ہے. ما جو ہے وہ حرف بھی ہوتا ہے اسم بھی ہوتا ہے، یہاں پہ یہ اسم کے طور پہ آ رہا ہے. کنتم، یہ کانا کا ماضی کا فعل ہے. کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم. تکتمون میں تا سے پتہ چلا مضارع کا فعل، واؤ سے پتہ چلا جمع. تو تا اور واؤ نون کو ہٹائیں. کاف تین تا میم سے، کتما، یکتم، اکتم، تین حرفی ثلاثی مجرد. فَقُلْنَا، فا کو ہٹا دیں، یہ حرف ہے. قُلْنَا، یہ ماضی کے فعل سے آتا ہے. کالا، کالا یقولو، کلتا، کلتو، کلتم، کلنا، ماضی کا فعل ہے. ادربو، یہ جو ہے امر ہے. دربا یدربو سے ادرب، اور جمع کیا ہوگا؟ ادربو، اور آگے ہو ضمیر جو ہے وہ جڑ کے آ رہی ہے، اسم ہے. بی بادیہا، تین حصے، بی، بادی اور ہا. بی جو ہے حرف، بادی جو ہے یہ اس میں آتا ہے، اسم میں آتا ہے، ظرف میں. ہا جو ہے ضمیر اسم ہے. کا ذالی کا جو ہے حرف ہے، اور ذالی کا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے بھائی. یو ہی جو ہے یہ یا سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے. احیا یو ہی. اس کے بعد اللہ اس میں جلال ہے. الموت، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. وا حرف ہے. یوریکم، یوری یہ جو ہے مضارع ہے. ارا یوری، اور جو ہے کم جو ہے ضمیر اسم ہے. آیات ہی کو ہٹا دیں، ضمیر ہے تو یہ ہو گیا آیات. یہ مؤنث جمع کا لفظ ہے. آیات گول تا کے ساتھ مؤنث واحد ہوتا ہے، اور جب الف تا لگ جائے تو آیات جمع. تو یہ دیکھیں آخر میں آ اور تا آ رہا ہے. الف اور تا کھڑی زبر جو ہے وہ الف ہوتا ہے. لا حرف ہوتا ہے. کم ضمیر اسم. تاکلون، تا علامت مضارع، واو نون جمع کی نشانی. تا واو نون کو ہٹائیں تو عین کاف لام سے اکلا یاکلو عقل. تو اردو میں آنے والے لفظ دیکھیں. فَذَبُّوهَا سے ذبح، ذبح خانہ، ذبیحہ. اس سے یفعلون سے فعل، فاعل، مفعول فعال. قتل تم سے قتل، قاتل، مقتول. نفسن سے نفس، نفسا، نفسی، نظام تنفس. مخرج سے خروج، خارج، مخروج، اخراج. تکتمون سے کتمان حق، کتمان علم. ادربو سے درب کاری، درب مومن. یوحی سے حیا، حیات، احیاء دین. الموتا سے میت، موت کے الفاظ. یوریکم سے رویت، حلال کمیٹی، غیر مروی. کذالکہ سے کل آدم، کما کا. قلوبکم سے حرکت قلب، قلبی تعلق. کل ہجارہ سے شجر، حجر شجر، اور یا جو ہے حجر اسود کے الفاظ.
اشد سے اشد ضرورت، شدید شدت، یہ تمام الفاظ عربی سے اردو میں آئے ہیں اور ہم انہیں استعمال کرتے ہیں۔ ایک بار پھر عبارت پہ نظر ڈالتے ہیں۔ وا حرف، از جو ہے اسم، قتل تم دیکھیں فعل ہے اور ماضی کا ہے، نفسن جو ہے وہ اسم ہے، فا حرف ہے، الدراتم یہ جو ہے یہ بھی فعل ہے، ماضی کا ہے آ رہا ہے، فی حرف ہے، اور الدرا کو دیکھیں اس میں شد آ رہی ہے تو یہ جو ہے باب تفعیل سے ہو سکتا ہے اور ہوگا انشاءاللہ۔ فی حرف ہے، ہا ضمیر اسم ہے، وا حرف ہے، اللہ اسم، مخرج اسم، ما یہاں پہ بطور اسم ہے، کن تم جو ہے ماضی کا فعل، تکتمون جو ہے مضارع کا فعل، کن تم تکتمون ماضی استمراری بن کے آ رہا ہے، فا حرف، کلنا جو ہے وہ ماضی کا فعل، ادربو جو ہے یہ امر کا فعل، وہ جو ہے ضمیر، بی جو ہے حرف، بادی جو ہے اسم، ہا جو ہے ضمیر اسم، کا ذالکا کا جو ہے حرف، ذالکا جو ہے یہ اسم اشارہ، یو ہی جو ہے یہ مضارع کا فعل، اللہ اسم جلالہ، الموتا الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، وا حرف، یوری یہ پھر جو ہے مضارع کا فعل، کم ضمیر اسم، آیات یہ جو ہے جمع مؤنث اسم ہے، آیت کی جمع ہے، ہی ضمیر اسم، لاللہ حرف، کم جو ہے ضمیر اسم، تاکلون یہ جو ہے مضارع کا فعل۔ تمام جتنے لال رنگ میں ہے یہ سب حروف ہے، جو سبز رنگ میں سب افعال ہے، جو نیلے رنگ میں یہ سب اسما ہے۔ اسباق آج کی آیتوں سے یہ ملے، بنی اسرائیل میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا اور ان میں اختلاف ہو گیا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ جب ذبح کی گئی گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو مارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردے ہی کے ذریعے قاتل کو ظاہر کر دیا۔ اس طرح ان کو 3 نشانیاں بتائی گئی کہ اللہ کیسے مردے کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور دوسرا اللہ کی قدرت کاملہ کہ اللہ ہر کام کر سکتا ہے، اور یہ کہ گائے کوئی مقدس چیز نہیں ہے جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 2 1 1، اوسطن جو ہے وہ 2 سے کم۔ لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور از جب، قتل تم نے قتل کیا، یہ از اور ازا جب ماضی کے ساتھ آتے ہیں تو کیا ہے مضارع میں ترجمہ، قتل تم نے قتل کیا، تو یہاں پہ از کی وجہ سے یہ اس کا ترجمہ نہیں بدلا، ترجمہ بدلتا ہے جب مضارع سے پہلے آئے، اگر از ازا مضارع سے پہلے آتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ از لے جاتا ہے، ازا البتہ جو ہے وہ ماضی کے ترجمے میں تبدیل، یہ از اور ازا کا فرق ہے۔ نفسن ایک آدمی، فَأَدَّرَّاتُمْ فا پس دراتم تم جو ہے سمجھے، تم میں جو ہے فرق ہوا یعنی اختلاف ہوا، فیہا اس کے بارے میں، واللہ اور اللہ مخرج ظاہر کرنے والا ہے، ما جو کنتم تکتمون تم چھپاتے تھے یا چھپایا کرتے تھے، ماضی استمراری ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا کا مطلب بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ قاتل کا پتہ چلنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جس کے نتیجے میں انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ واللہ مخرجون کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ قاتل کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ تو علم آپ میں سے کوئی اس کو ایک بار پڑھ لے۔ سلائڈ کو شو کر دیجیے۔ السلام علیکم سر، کوئی نہیں پڑھ رہے تو میں پڑھ لوں؟ جی پڑھ لیجئے سسٹر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور اس جب قتل تم نے قتل کیا، نفسن ایک جان کو،
फद्दारातुम फिहा, फिर इसमें तुम झगड़ने लगे। वल्लाहु, और अल्लाह मुखरिजुन, जाहिर करने वाला था, निकालने वाला था, मा जो तुम थे तक तुम छुपाते। अब मुझे ये नहीं जज़ाकल्लाह पता खैर मैंने सिस्टर। सही तर्जुमे से लेकर गलत पढ़ा है ये नहीं मालूम। नहीं नहीं, आपने दुरुस्त कहा, अल्लाह जज़ाए खैर। चलें अगली आयत की तरफ चलते हैं। फ़कुलना, फिर हमने कहा, इद्रिबू, मारो, वो उसको, बिबादिहा, एक टुकड़ा उसका यानी गाय का, कजाले का, इसी तरह, युहिल्लाहु, अल्लाह जिंदा करेगा, अल मौता, मुर्दों को, व यूरीकुम, और वो दिखाता है तुम्हें, आयात ही, अपनी निशानियां, लकुम, ताकि तुम ताकिलून, समझो। जी, इसको भी कोई पढ़ ले। पढ़ लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुलना द्रिबूहु बिबादिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। बस फिर हमने कहा, मारो उसको, बिबाजिहा, उसके एक टुकड़े से, कज़ालिका, इसी तरह, यूं ही जिंदा करता है अल्लाह, अल्लाह, मौता, मुर्दों को, वो युरीकुम, और तुम्हें दिखलाता है, आयातिही, अपनी निशानियां, लअल्लकुम ताक़िलून, शायद कि तुम समझो। जज़ाकल्लाह आपा, देख लें अभी भी आपको याद है, फिर भी आप कहती हैं मुझे कुछ नहीं आता। इद्रुबादिहा, इस मकसद के लिए अल्लाह ने उनसे कहा कि गाय ज़िबा करें और उसके गोश्त का एक टुकड़ा लेकर मुर्दा शख्स पर मारें। इस तरह करने से वो मुर्दा शख्स कुछ देर के लिए जी उठेगा और बता देगा कि किसने उसे कत्ल किया है। इस वाक्य में ये हिकमतें शामिल हैं, युहिल्लाहुल मौता, इससे ये बात पता चलती है कि किस तरह अल्लाह जो है जिंदा करेगा। इस बात को संजीदगी से महसूस करने के लिए तसव्वुर कीजिए, गोया आप किसी मुर्दा शख्स के पास चंद घंटों से बैठे हों और अचानक वो मुर्दा शख्स जिंदा हो जाए और बात करने लगे। व यूरीकुम आयाती ही का मतलब है, इससे अल्लाह ताला की कुदरत, कायनात पर उसका मुकम्मल कंट्रोल और निगरानी वगैरह का पता चलता है। अल्लाह ताला मुसलसल ऐसी कई निशानियां अब भी हमको बता रहा है, बल्कि देखा जाए तो ये पूरी कायनात उसकी निशानियों से भरी पड़ी है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इन निशानियों पर गौर व फिक्र करें। किसी को कत्ल करना एक बहुत ही बड़ा और घिनौना जुर्म है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हराम है, उसका खून, उसकी इज्जत और उसका माल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना गुनाह है और उसको कत्ल करना कुफर है। अल्लाह आप में से, बल्कि पढ़ लिया था, आगे चलते हैं असबाग द्वार प्लान की तरफ। बिस्मिल्लाह। आज के आयतों से असबाग ये मिले, बनी इसराइल में से किसी ने किसी को कत्ल कर दिया था और उनमें इख्तलाफ हो गया था कि किसने कत्ल किया। जब ज़बह की गई गाय के गोश्त का टुकड़ा मुर्दे को मारा गया तो अल्लाह ताला ने उस मुर्दे ही के जरिए कातिल को जाहिर कर दिया। इस तरह उनको तीन निशानियां बताई गई। अल्लाह ताला कैसे मुर्दे को दोबारा जिंदा करेगा, और दूसरा अल्लाह की कुदरत कामिला, और ये कि गाय कोई मुकद्दस चीज नहीं है। तो आइए दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं कायनात में फैली हुई तेरी निशानियों को देखूं और उन पर गौर करूं। प्लान बनाए, इंशाल्लाह मैं अपने वक्त का कुछ हिस्सा अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर व फिक्र करने में गुजारूंगा। अस्मा और अफ़ाल की तरफ चलते हैं। नफ्स की जमा होता है नफूस और अनफुस। मैयत, मौत। आयत की आयात, तीन हरफी सेहतमंद अफ़ाल में कतला, यक्तुलु, उक्तुल, कातिलुन, मकतूलुन, कत्लुन, काफ ता लाम मादा से बाब नसरा से आया है। कतमा, यक्तुमु, उक्तुम, कातिमुन, मकतूमुन, कितमानुन और कतमुन, दो जो है इसके मस्दर है। काफ तामीम मादा से बाब नसरा से, ये भी। दराबा, यदरिबु, इदरिब, दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन, दौद रा बा मादा से, ये जो है बाब दराबा से आया है। अकला, याकिलु, एकल, आकिलुन, माकुलुन, अकलुन, एन काफलाम मादा से बाब दराबा से आया है। तो ये कतला का टेबल है। आप में से प्लीज कोई इसकी 6 चाबियां दोहरा दे।
قتل یقتل اقتل قاتل مقتول قتل قاتل مادہ ہے سر اور نصر کا پیٹرن ہے. قتم، اس کی بھی 6 چابی ہیں. کتم یکتم اکتم کاتم مکتوم کتمان. کاتم میم مادہ ہے سر اور نصر کے پیٹرن پر. اور ضربہ ضرب یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب ضاد رابع اور ضرب کا پیٹرن. عقل عقل، یعقل اقل عاقل معقول عقل. عین قاف لام مادہ ہے سر اور ضرب کا پیٹرن ہے. 3 حرف والے کمزور افعال حمزہ والے اور یکساں حروف والوں میں کانا یکون کن کائن ڈیش کن کاف واو نون مادہ سے باب نصرہ سے آتا ہے. کانا یکون کن کائن ڈیش کون کاف واو نون مادہ سے باب نصرہ سے آیا. مزید فی میں اخرجا یخرج اخرج مخرج مخرج اخراج خاراجی مادہ سے باب افعال سے اسلمہ کے پیٹرن پہ ہے. احیا یوحی احی موحن موعن احاہن ہا یا مادہ سے باب افعال سے اسلمہ کا پیٹرن ہے. ارا یوری اری مرن مرن ارادت اور اس کا را حمزہ یا مادہ سے باب افعال ہے اور اسلمہ پیٹرن ہے. صحیح ہے. تو یہ ہے جی اخرجہ کا ٹیبل جی. اس کی 6 چابیاں دہرا دیجئے. اخرج یخرج اخرج مخرج مخرج اخراج خراجیم اور باب افعال سے ہے. احیا یحیی احیی محیی محیا محین احیاء. ہاں یا کے پیٹرن پر سر اور باب سر افعال سے ہے. سر یہ جو ہا یا ہے اس کو ہم جی ڈبل حروف والا کہہ سکتے ہیں سر. ہے ہا یا جی ڈبل تو ہے لیکن مزید فی میں بھی تو ڈبل ہے نا. جی لیکن سر. وہ ڈبل آخر پیٹرن جو ہے وہ صحت مند کے اوپر جائیں گے. جیسے زنہ دلہ جو ہے ہم کرتے ہیں لیکن زنہ کا پیٹرن جو ہے وہ نصر ہے، دلہ کا دربہ ہے. اسی طرح یہ جو ہے احیا اس کا پیٹرن جو ہے باب افعال ہے صحت مند. یہ جتنے بھی کمزور افعال ہوتے ہیں یکساں حروف والے ہوتے ہیں اور حمزہ والے ہوتے ہیں الٹیمیٹلی ان کا جو ہے وہ لنک جا کے بنتا ہے کسی صحت مند کے اوپر. اس وقت سر ہم اسے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر وہ جو روٹ لیٹر ہے وہ ڈکشنری نے دیے. خود لفظ کے اپنے اندر روٹ لیٹر ڈبل نہیں نظر آ رہے اس لیے وہ اس نے یہاں پہ کہ اس کا ڈبل کا اشارہ نہیں دیا. ورنہ نارملی یہ ہوتا ہے یہاں پہ ڈبل جیسے عدلہ تھا اس میں دلہ بھی لکھا اور اس کے ساتھ پھر یہ لکھا کہ یہ باب افعال سے ہے. تو آگے چلتے ہیں. ارا ارا یوری اری مرن 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 اور مرن اسی طرح ارادت اور اس کا را حمزہ یا سے جو ہے یہ باب افعال سے آتا ہے. بڑی دلچسپ بات ہے اس کے اندر جو ہے تینوں پیٹرن آ گئے. صحت مند حرف بھی آ گیا، حمزہ والا بھی آ گیا اور کمزور بھی آ گیا. تو کہیں گے کیا سر اسے پلیز؟ کیا اسے کہا سر آپ پھر نے؟ کیا کہیں گے ہم؟ سر را حمزہ اور یا ہاں یہ سر اس کو ہم کمزور فعل کہیں گے. جی ہاں، کیونکہ جس فعل میں کمزور حرف آ گیا وہ کمزور ہو گیا. پہلا کیٹیگری اس کی جائے گی کمزور. دوسری کیٹیگری چونکہ اس میں حمزہ بھی آ رہا ہے یہ حمزہ والی کیٹیگری میں بھی آئے گا. تیسری چونکہ اس میں جو ہے وہ مزید فی کا ہے تو مزید فی میں باب افعال کی کیٹیگری میں بھی آئے گا. تو ایسے بہت کم افعال ہوتے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ 10 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم اتقا کا جو ہے وہ ٹیبل دہرائیں گے. یہ اختلافہ کے پیٹرن پہ آتا ہے. اتقا 5 حرفی ہے، الف اور تا اس میں اضافہ ہے.
ہم نے دیکھا علیمہ سے علامہ، سالمہ سے اسلمہ، اور ہم نے کہا علامہ اسلمہ جو ہے مزید نہیں ہے کیونکہ اس میں حروف بڑھ گئے ہیں۔ پھر ہم نے 3 جملے سیکھے۔ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ تعلیم سے لفظ علامہ، محاسبہ سے حسبہ، اسلام سے اسلمہ۔ اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے، اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفار۔ تیسرا جملہ تھا تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب۔ تدبر سے تدبرہ، تدارس سے تدارسہ، انقلاب سے انقلاب۔ QC1 میں ہم نے صحت مند افعال پڑھے تھے، فتح، نصرہ، دربہ، سمع۔ اب یہ دیکھیں وہابہ فتح کے پیٹرن پہ، کالا، دا، زنہ، نصرہ کے پیٹرن پہ، وعدہ، زادہ، ہدا، دلہ، یہ دربہ کے پیٹرن پہ۔ تو اسی طرح یہ دیکھیں واللہ جو ہے علامہ کے پیٹرن پہ، نادا حسبہ کے پیٹرن پہ، اقامہ القا عداللہ جو ہے یہ اسلمہ کے پیٹرن پہ، اہتدا اختلافہ کے پیٹرن۔ اب عداللہ جو ہے یہ یکساں حروف والا ہے تو یکساں حروف والا، لیکن کس کے پیٹرن پہ ٹیبل بنے گا؟ باب افعال کے پیٹرن پہ، اسلمہ کے پیٹرن پہ بنے گا اس کا ٹیبل۔ ہاں چونکہ یہ ڈبل حروف والا ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں ہوں گی جو اسلمہ سے ہٹی ہوں گی۔ مثلا اس کا جو ہے یہ جو ریپیٹڈ یا جو ہے یکساں حرف ہے یہ کھل جائے گا امر میں جا کے، 2 طرح سے امر بنیں گے، یا جو ہے تیسرے صیغے میں جا کے کھل جاتا ہے ماضی کے اندر۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ ہے لیکن پیٹرن جو ہے وہی باب افعال کا رہے گا۔ تو اتقا 5 حرفی اور الف تا اس میں اضافہ، تو ہم نے 3 حرفی خلفہ سے بنا تھا، اختلافہ الف تا کے اضافے، وقع سے اتقا بنا، اور تبدیلیوں کے بعد یہ کیا ہوا، یہ بن گیا اتقا، کیونکہ اس کے اندر واو جو ہوتا ہے وہ تا میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس طرح 2 تا ہو جاتے ہیں اور ان کا ادغام ہو جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے اتقا۔ پیٹرن چونکہ یہ کمزور حرف ہے تو اس لیے ہدا کے پیٹرن پہ بنتا ہے، ہدا، ہدو، ہدایتا، ہدایتو، ہدایتم، ہداینا، ہدت۔ تو اتقا وہ ڈرا، اتقو وہ ڈرے، اتقیتا آپ ڈرے، اتقیتو میں ڈرا، اتقیتم آپ سب ڈرے، اتقینا ہم سب ڈرے، اتقت وہ عورت ڈری۔ اس کا پیٹرن ہے نادا سے نادو، واللہ سے ولو، کوئی پیش نہیں آیا، نادا سے نادو، ہدا سے ہدو، القا سے القو، اہتدا سے اہتدو، تو اتقا سے اتقو، یعنی اتقو نہیں ہوا، اتقو زبر کے ساتھ۔ تو یہ ماضی کا ٹیبل ہے، آپ میں سے پلیز کوئی اسے ایک بار دہرا دیں۔ اتقا وہ ڈرا، اتقاؤ وہ سب ڈرے، اتقیتا آپ ڈرے، اتقیتو میں ڈرا، اتقیتم آپ سب ڈرے، اتقینا ہم سب ڈرے، اتقت وہ عورت ڈری۔ تو آئیے عربی بول چال دیکھتے ہیں۔ حل اتقا، کیا جواب ہوگا؟ نام اتقا، حل اتقو، نام اتقو، حل اتقیتا، نام اتقیتو، حل اتقیتم، نام اتقینا، حل اتق اللہ، نام اتقى الله، حل اتقوا اللہ، نعم کو اللہ، اتقى الله، کو پیش اتقوا اللہ۔ حل اتقیت اللہ، نعم اتقیت اللہ۔ حل اتقیتم اللہ، اتقينا الله، نام اتقین اللہ۔ مضارع ہدا سے یہدی ہوتا ہے، یہدی یادونا پیش واپس آ جاتا ہے، تہدی آہدی تہدونا میں پیش واپس آ جاتا ہے نہدی۔ تو یہ کیا ہوگا، یتقی وہ ڈرتا ہے، یتقونا وہ سب ڈرتے ہیں، تتقی آپ ڈرتے ہیں، اتقی میں ڈرتا ہوں، تتقونا آپ سب ڈرتے ہیں، نتقی ہم سب ڈرتے ہیں، تتقی وہ عورت ڈرتے ہیں۔ پلیز اس کو ایک بار دہرا دیجئے۔ یتقی وہ ڈرتا ہے، یتقون وہ سب ڈرتے ہیں، تتقی آپ ڈرتے ہیں، اتقی میں ڈرتا ہوں، تتقون آپ سب ڈرتے ہیں، نتقی ہم سب ڈرتے ہیں، تتقی وہ عورت ڈرتی۔ تو اس کا پیٹرن تھا یہدی سے یہدونا، یولی سے یولونا، ینادی سے ینادونا، یلکی سے یلکونا، یہتدی سے یہتدونا، یتقی سے یتقونا۔
تو یہ مضارع یتقی وہ ڈرتا ہے، یتقون وہ سب ڈرتے ہیں، تتقی آپ ڈرتے ہیں، اتقی میں ڈرتا ہوں، تتقون آپ سب ڈرتے ہیں، نتقی ہم سب ڈرتے ہیں، تتقی وہ عورت ڈرتی ہے۔ حل یتقی کیا جواب ہوگا؟ نعم یتقی، حل یتقون، نعم یتقون، حل تتقی، نعم اتقی، حل تتقون۔ نعم نتقی، گڈ۔ اس کا امر بنتا ہے جیسے اختلافہ سے اختلف، تو اسی طرح اتقا سے اتقی۔ تو اتقی جو ہے یہ اس کا آپ کو پتہ ہے جب امر بنتا ہے تو کمزور حرف گر جاتا ہے، یہ تھا اتقی یا کے ساتھ، وہ یا جو ہے گر گیا، ساکن جو تھا، تو یہ بچ گیا اتقی۔ اہدی سے اہدو، ولی سے ولو، نادی سے نادو، الکی سے الکو، اہتدی سے اہتدو، اتقی سے اتقو، پیش کے ساتھ امر بنتا ہے۔ اتقی ڈر، اتقو ڈرو، لا تتقی مت ڈر، لا تتقو مت ڈرو۔ اتقی تو ڈر، تو کیا جواب دیں گے؟ تقی، اتقی، اتقی میں ڈرتا ہوں یا ڈرتی ہوں۔ اتقو تم سب ڈرو، نتقی، نتقی ہم سب ڈرتے ہیں۔ اتق اللہ، اتق اللہ، اتقی اللہ، اتق اللہ، نتقی اللہ، نتق اللہ۔ فاعل مفعول کیسے بنتے ہیں؟ اختلافات سے مختلف اور مختلف۔ اب یہ ہے کمزور حرف، تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ متقن، متقن، دو زیر دو زبر سے، کیوں؟ اس کی یا جب جائے گی گرے گی تو وہ اپنی نشانی ایک ایکسٹرا زیر دے جائے گی، یہ متقی اور متقن کی شکل میں بنے گا۔ اس میں فاعل وہ جو ہے مصدر جو ہے وہ کیسے بنے گا؟ اختلافات سے اختلاف، تو اتقا سے اتقا، تو یہ ہمارا ٹیبل مکمل ہوا۔ متقن ڈرنے والا، متقن جس سے ڈرا جائے، اتقن ڈرانا۔ تو حل انت متقن، نعم نم آنا انا متقن، متقن، انت آنا سے بدل جائے۔ حل انتم متقون، کیا تم سب ڈرنے والے ہو؟ نعم نام نحن نحنو متقون، متقون، انتم نحنو سے ہوگا۔ تو ہمارے پاس ماضی کا ٹیبل آیا، اتقا وہ ڈرا، اتقو وہ سب ڈرے، اتقیتا آپ ڈرے، اتقیتو میں ڈرا، اتقیتم آپ سب ڈرے، اتقینا ہم سب ڈرے، اتقت وہ عورت ڈری۔ مضارع ہے یتقی وہ ڈرتا ہے، یتقون وہ سب ڈرتے ہیں، تتقی آپ ڈرتے ہیں، اتقی میں ڈرتا ہوں، تتقون آپ سب ڈرتے ہیں، نتقی ہم سب ڈرتے ہیں، تتقی وہ عورت ڈرتی ہے۔ امر ہے اتقی ڈر، اتقو تم سب ڈرو، لا تتقی مت ڈر، لا تتقو مت ڈرو، متقن ڈرنے والا، متقن جس سے ڈرا جائے، اتقان ڈرانا۔ جی پورے ٹیبل کو ایک بار دہرا دیجئے۔ اتقا وہ ڈرا، اتقو وہ سب ڈرے، اتقیت آپ ڈرے، اتقیتو میں ڈرا، اتقیتم آپ سب ڈرے، اتقینا ہم سب ڈرے، اتقت وہ عورت ڈری۔ یتقی وہ ڈرتا ہے، یتقون وہ سب ڈرتے ہیں، تتقی آپ ڈرتے ہیں، اتقی میں ڈرتا ہوں، تتقون آپ سب ڈرتے ہیں، نتقی ہم سب ڈرتے ہیں، تتقی وہ عورت ڈرتی ہے۔ اتقن، اتقن ڈر، اتقو ڈرو، لا تتقی مت ڈر، لا تتقو مت ڈرو، متقن ڈرنے والا، متقن جس سے ڈرا جائے، اتقا ڈرنا۔ تو 6 چابیاں، اتقا وہ ڈرا، یتقی وہ ڈرتا ہے، اتقی ڈر، متقن ڈرنے والا، متقن جس سے ڈرایا جائے یا ڈرا جائے، اتقان ڈرنا۔ اس کے ماضی میں جو ہے پیش نہیں آتا، اتقا سے لے کے اتقت تک جو مضارع وہ جو مادے کے حروف ہیں ان پہ پیش نہیں ہوتا، تا اور تم کا پیش جو ہے وہ ضمیر کا ہے، اور مضارع میں جمع میں پیش واپس آ جاتا ہے، یتقونا، تتقونا، اور امر میں بھی اسی طرح اتقی، اتقو پیش واپس آ جاتا۔ عربی بنائے تم سب اللہ سے ڈرو، امر کا صیغہ ہے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ اردو میں ترجمہ کیے فمن اتقا و اصلح، فمن بس جو ڈر گیا اور اصلاح کی، بس جو ڈر گیا اس نے اصلاح کر لی۔ حل انتم متقون اللہ، نعم نحن متقون اللہ، اتقا کی طرح افطرا ایک فعل ہے
اس نے جھوٹ گھڑا. افطرا، افطرو، افطرائتا، افطرائتو، افطرائتم، افطرائنا، افطرت. مضارع ہوگا یفتری، یفترونا، تفتری، افطری، تفترونا، نفتری، تفتری. امر ہوگا افطری، افطرو، لا تفتری، لا تفترو، مفترن، مفترن، افطرا. تو یہ ٹیبل ہے، اس کی 6 چابیاں پلیز کرا دیجیے. افترا، یفتری، افتری، افترو، سوری، مفترن، مفترن، افتراء، فارایا، افتعال. باب افتیال، باب افتیال. افتعال. ہم نے علامہ سے ایک لفظ سیکھا تھا تعلیم، اور باب کا نام ہم نے کہا جی تفعیل ہوتا ہے. حاسبہ سے ہم نے ایک لفظ سیکھا محاسبہ، اور باب کا نام کیا تھا؟ فعلا. فعل. اسلمہ سے ہم نے لفظ سیکھا اسلام، باب کا نام کیا ہے؟ افعال. اختلافہ سے لفظ سیکھا تھا اختلاف، باب کا نام؟ افتعال. استغفرہ سے جو ہے لفظ استغفار، اور باب کا نام؟ استفعال. تدبرہ سے لفظ سیکھا تھا تدبر، اور باب کا نام؟ تفاعل. تفاعل، این پہ پیش. تدارسہ سے لفظ سیکھا تدارس، تو باب کا نام؟ تفاعل. تفاعل. اور جو ہے انقلابہ سے لفظ سیکھا انقلاب، باب کا نام تھا انفیال. تو یہ ہم نے 8 باب جو ہے صحت مند پڑھ لیے ہیں. افعال، افتیال، انفیال، استفال. مفاعلت اس کا دوسرا نام ہے فیال. تفعیل، تفاعل اور تفعل. پہچان کیسے کرتے ہیں؟ یعنی یہ جو ہیں مزید فی کے باب، ان کا آپس میں فرق پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس کو ہم نے 4 گروپ میں تقسیم کیا. پہلا گروپ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شد والے. شد والے 2 ہی ہیں، ایک ہے علامہ اور دوسرا ہے تدبرہ. تو ان دونوں میں کیا فرق ہوا؟ دونوں پہ شد ہے، سر، فرق کیا ہے؟ 4 حرفی اور 5 حرفی. اگر 4 حرفی ہوگا تو وہ علامہ کا پیٹرن ہوگا، اگر 5 حرفی اور شد کے ساتھ ہے تو وہ کیا ہے؟ تدبرہ کا پیٹرن. دوسرا سیٹ جو ہے اس میں ہم نے رکھا حاسبہ اور تدارسہ. حاسبہ میں بھی الف ہے، تدارسہ میں بھی الف ہے. تو دونوں کا فرق کیا ہے؟ کیسے فرق کریں گے؟ ایک سیٹ سیکنڈ پوزیشن پہ الف ہے اور ایک تھرڈ پوزیشن پہ الف ہے. نو. حاسبہ 4 حرفی ہے، تدارسہ جو ہے 5 حرفی. سیدھی سی بات. اگر 4 حرفی میں الف آ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے حاسبہ کے پیٹرن پہ آ رہا ہے، باب مفعلہ ہوتا. اگر یہ جو ہے 5 حرفی ہے اور الف آ رہا ہے ساتھ، تو یہ تدارسہ کا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا سیٹ جو ہے اس میں ہم نے رکھا اسلمہ اور اختلافہ، دونوں حمزہ سے شروع ہوتے ہیں. اب ان میں کیا فرق ہے؟ وہی اسلمہ 4 حرف والا ہے، اختلافہ 5 حرف والا ہے. اگر کوئی مزید فی کا فعل آ رہا ہے جس کے شروع میں حمزہ ہے تو اس کے لفظ گنے. اگر 4 حرف والا ہے تو اسلمہ کا پیٹرن، اگر 5 ہے تو اختلافہ کا پیٹرن. اور اس میں تا بھی نظر آئے گی آف کورس، جو کہ وہ 4 حرفی والے میں تا نہیں ہوگی. چوتھا سیٹ ہم نے یہ بنایا استغفرہ اور انقلبہ. ان میں کیا فرق ہے؟ استغفرہ 6 حرفی ہے، انقلابہ 5 ہے. اور دوسری بات ہے انقلابہ میں شروع میں الف نون ہے. ان سارے بابوں میں کسی میں شروع میں الف نون نہیں آ رہا. ایک تو 5 حرفی اور دوسرا استغفرہ وہ ہے سب سے مختلف کے 6 حرفی، شروع میں الف سین تا ہے. تو اس طرح یہ ہم نے 4 سیٹ بنائے ہیں جس سے ہم ان میں فرق کرتے ہیں. تو آئیے ان کے فرق کو دیکھتے ہیں. پہلے سیٹ میں علامہ 4 حرفی ہے تو باب کا نام کیا ہوگا؟ 4 حرفی شد کے ساتھ باب کا نام تفعیل. تفعیل. اور اگر 5 حرفی شد کے ساتھ ہو پھر باب کا نام تفاعل. تفعل، یعنی عین پہ شد آ جائے گی.
دوسرے سیٹ میں ہمارے پاس تھا حاسبہ اور تدارسا. اگر حاسبہ 4 حرفی آ رہا ہے تو باب کا نام کیا ہوگا؟ مفعلہ. اور اگر تدارسا 5 حرفی آ رہا ہے الف والا تو پھر اس کا باب کا نام کیا ہوگا؟ تفاعل. تفاعل الف کے ساتھ. تیسرے سیٹ میں ہمارے پاس تھا اسلمہ اور اختلافہ. اگر یہ 4 حرفی اسلمہ آ رہا ہے تو باب کا نام کیا ہوگا؟ افعال. اور اگر یہ 5 حرفی آ رہا ہے اور الف اور تا کے ساتھ ہے افتعال. باب افتعال ہوگا. چوتھا سیٹ ہمارے پاس تھا استغفرہ اور انقلبہ. اگر استغفرہ 6 حرفی آ رہا ہے تو باب کا نام کیا ہوگا؟ استفعال. استفعال. اور اگر 5 حرفی انقلاب آ رہا ہے تو باب کا نام انفعال. اب یہ جو ہے ہمارے لیے فکس اور آسان ہو گیا. کوئی بھی ان 8 میں سے کوئی بھی مزید فی کا فعل آ رہا ہو، آپ ان کو ان 4 سیٹوں میں سے پہچانے. اگر وہ شد والا ہے تو دیکھیں 4 حرفی ہے یا 5 حرفی. اگر وہ اس کے درمیان میں الف آ رہا ہے تو دیکھیں 4 حرفی ہے یا 5 حرفی. اگر اس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو یہ دیکھیں 4 حرفی ہے یا 5، اور جو 5 ہوگا اس میں حمزہ کے علاوہ درمیان میں تا بھی ایک ایکسٹرا ہوگی. اور اگر وہ شروع میں ہی الف سین تا سے آ رہا ہے اور 6 حرفی ہے، یا شروع میں ہی الف نون سے آ رہا ہے 5، تو وہ سب سے جدا ہے دونوں. تو اس طرح ہم انہیں فرق کرتے ہیں. تو آئیے ماضی کے ہم نے صحت مند افعال پڑھے تھے. فتح یفتح افتح، نصرہ ینصر انصر، ضربہ یضرب اضرب، سامیہ یسمع اسمع. اور کمزور افعال ہم نے QC2 میں آ کے سیکھے. وعدہ یعد اذ، قال یقول قل، زاد یزید زد، دعا یدعو حتی یہدی اہدی، شاء یشاء شاء. اور یکساں حروف والے بھی ہم نے QC2 میں پڑھے تھے. دلہ یدلو دلہ، ظن یظن ظن، مس یمس مس. اور QC3 میں ہم نے اب آ کے پڑھے 8 سے مزید فی کے ابواب. علمہ یعلم علم، حسب یحاسب حاسب، اسلم یسلم اسلم. پھر 2 تا والے پڑھے، تدبرہ یا تدبر تدبر، تدارسہ یا تدارس تدارس. پھر ہم نے یہ پڑھے انقلبہ ینقلب انقلب، اختلفہ یختلف اختلف، استغفرہ یستغفر استغفر. کمزور فعل کا مادہ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ یہ آپ کے سلیبس میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ آپ کے لیے اضافی پوائنٹ ہے. اسے توجہ سے دیکھ لیجئے کہ شاید کسی وقت کہیں کام آ جائے. مثلا ہمارے پاس یہ لفظ ہے یو کے نونا، یا علامت متارے ہوگی، واو نون جمع کی علامت متارے ہوگی. جب اسے نکال دیں تو یہ لفظ جو ہے واو کاف نون سے کمزور حلف آ رہا ہے. اس کے مادہ کے حروف آپ نکالیں، دیکھیں یا جو ہے علامت مدارے ہوگی، واو نون جمع، تو درمیان میں ہمارے پاس کیا بنے؟ روٹ لیٹر واو کاف نون. یہی ہے نا. اگر میں آپ سے پوچھوں یوں کی نونا کا جو ہے مادہ کیا ہوگا تو آپ کیا کہیں گے؟ یا ہٹا دی، واو نون ہٹا دی، تو پیچھے 3 روٹ لیٹر کون سے آئے؟ واو کاف نون. کیا آپ یہاں تک اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ واو کاف نون کہاں سے آگئے؟ جی سر آگے. آگے. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آیا یہی اس کے روٹ لیٹر ہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ جو کمزور حرف آ جاتا ہے نا، وہ لازمی نہیں ہوتا کہ وہی اس کا مادے کا حرف ہو. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک طریقہ ہے. طریقہ یہ کہ یہ جو کمزور حرف آیا ہے نا، اس کو ہم الف واو یا سے بدل دیں گے. یہ دیکھنے کے لیے اصل میں کیا ہے. مثلا واو کو جب الف واو یا سے بدلا تو یہ ہمارے پاس اب یہ بن جائے گا الف واو یا آ گیا، واو کی جگہ آگے کاف نون ہے. اب یہ بریکٹ میں جو ہے اس کو جب کھولیں گے، ان میں سے ہر ایک کو اس سے ضرب دیں گے. الف سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا الف کاف. واو سے ضرب دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ واو کاف نون. یا سے ضرب دیں گے تو یا کاف نون. ہمارے پاس 3 نئے جو ہے وہ روٹ لیٹر آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو واو کاف نون ہے، ان میں سے الف کاف نون، واو کاف نون، یا کاف نون میں سے کوئی ایک ہوگا. پھر ہم جاتے ہیں ڈکشنری میں، ان تینوں کو دیکھتے ہیں اور وہاں پہ
واو کاف نون کے لیے جو ہمیں فعل ملتا ہے روٹ لیٹر اسے ہم پکا کر لیتے ہیں. مثلا یو کے نونا کا جب ڈکشنری میں ہم دیکھتے ہیں مادہ تو وہاں لکھا ہوتا ہے یا کاف. یو کی نونا کا ویسے اگر میں آپ سے مادہ پوچھتا تو آپ کہتے ہیں جی یا ہٹا دیا واو نون تو سامنے 3 روٹ لیٹر ہونے چاہیے واو کاف نون ہے. لیکن اس کا وہ نہیں ہے, اس کا ہے یا کاف نون سے, یا کا سے بنتا ہے اس کا مادہ. تو یہ اس کا مادہ نکالنے کا طریقہ تھا. یہاں پہ میں وقفہ لوں گا نماز کا. آپ میں سے جن کے ہاں نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھیں, ورنہ اس ٹیبل پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ یہ آج کیا چیز آپ کو مل گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے سوالوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو, فَادَّرَّأْتُمْ فِيهَا, پھر تم جھگڑنے لگے اس میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. یحیی اللہ الموتى, اور اللہ زندہ کرے گا مردوں کو. وَیُریکم آیاتہ, اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں. بنی اسرائیل کو نشانیاں دکھائی گئی تھی اس طرح کہ کیسے اللہ مردہ کو زندہ کرتا ہے, اللہ کا اختیار, اور جھوٹ کامیاب نہیں ہوگا, اور گائے کے اندر کوئی قدرتی طاقت نہیں ہے, چاروں درست ہیں. یحیی اللہ الموتى سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ یہ کہ مرنے کے بعد ہر ایک کو زندہ کیا جائے گا. ارا کا فعل مضارع ہوتا ہے یوری. قتما کا فعل امر ہے اکتم. میت کی جمع ہے موتا. افترو, وہ سب ان سب نے گھڑا. حل اتقمت اللہ, نام اتقین اللہ. نتقی, ہم ڈرتے ہیں, ہم ڈریں گے. وہ سب گھڑتے ہیں. یفترون, یفترون. حل تتقی اللہ, نام اتقی اللہ. یفتر الکذب, وہ گھڑتا ہے جھوٹ. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے. حل انتم متقون, نام نحن متقون. اتقا سے اسما کی 3 چابیاں ہوں گی, متقن, متقن, اتقاءن. افترا سے افعال کی 3 چابی ہیں, افترا, یفتری, افتری. 7 ہوم ورک آپ کو پتا ہے, 2 تلاوت کے ہیں. ماشاءاللہ ابھی آپ کی اسی 4 میں جا رہے ہیں تو آپ کا ایڈوانس لیول اور بڑھ گیا. تو اب آپ نے 5 کی بجائے 10 منٹ روزانہ جو ہے مصحف کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھیے, بند کر کے 10 منٹ تک جو کچھ آپ کو یاد ہے یا آپ نے یاد کر لیا ہے اسے دہرائیے. اور 2 آپ کے پڑھنے کی کتاب کے ہیں. آپ کی جو یہ ٹیکسٹ بک ہے اگر آپ کے پاس ہارڈ کاپی ہے تو بڑی اچھی بات ہے, یا پرنٹ نکلوا لیا تب بھی ہے, ورنہ سافٹ کاپی جو آپ کے موبائل پہ ہے یا آپ کے ڈیوائس پہ ہے, کسی ٹیبلٹ ہے, کمپیوٹر ہے, کچھ بھی ہے, وہاں سے جو ہے اسے کھولیے, ہر روز 10 منٹ تک پڑھیے. وہ اسباق جو اس ہفتے آپ نے پڑھ لیے یا پڑھنے. اس کے بعد یہ آپ کو QC1 میں دیا گیا تھا ایک پوسٹ یا پاکٹ بک. یہ جو ہے اس سے آپ اپنی جیب میں رکھیں یا جو ہے ہینڈ پرس میں رکھیں, اور دن میں 5 بار 2 سے 3 منٹ 5 دفعہ دن میں نکال کے پڑھیں. اس کا آسان طریقہ ہر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے جیب سے نکالا یا پرس سے نکالا اور اسے 2 سے 3 منٹ پڑھ لیا. چند ہی ہفتوں میں یہ یاد ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ پھر بھی یہ 5 بار والی ایکسرسائز دن میں کریں گے تو پھر یادداشت بڑھنے لگتی ہے. خاص طور سے بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی بہتر جو ہے وہ نسخہ ہے. اسے ان کو پریکٹس کرائیے تو اس سے بچوں کی بھی میموری جو ہے بہت تیز بڑھ جائے. اس کے بعد ہے 5واں, اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا. QC1 میں
20 اسباق ہیں، ہر سبق کے 3 منٹ کے جو ہے وہ کلپ ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اپنی آواز میں ریکارڈ کیے ہوئے ہیں. اس میں تمام اہم جو ہے نکات، الفاظ، اور قرآن میں تقریباً 50% آنے والے الفاظ ہیں اہم، ان کو آپ سنیں. کم از کم ہفتے میں ایک بار، نہیں تو مہینے میں تو ایک بار ضرور سنیں. اور چھٹا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجیے، اپنے لیے ایک ساتھی چن لیجیے، اور جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کے ساتھ روزانہ ڈسکس کریں. کم از کم ایک آیت یا 3 الفاظ ہر روز دہرائیں. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ اسی ون میں جو 6 صورتیں آپ نے سیکھ لی ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الکافرون، سورۃ العصر اور سورۃ النصر. اس کے علاوہ آپ نے QC2 میں جو ہے 37 آیتیں سورۃ البقرہ کی سیکھی ہیں، اور ابھی یہاں اس میں آپ جو ہے 2 کلاسیں آپ کی رہتی ہیں، یہ 39 یہ پوری ہو جائیں گی، تو یہ دونوں ملا کے 60 سے زیادہ جو ہے آیتیں ہیں. یہ بہت آیتیں ہیں. اگر آپ انہیں زبانی یاد کر لیتے ہیں تو ہر روز نماز میں ہر رکعت میں آپ مختلف آیتوں کی تلاوت کر سکتے ہیں. اور یقین کیجئے روزانہ انہیں دہرانے سے یہ پختہ ہوتی جاتی ہیں، ان کی سمجھ فہم بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ اب آپ نے ان کا ترجمہ بھی سیکھ لیا، اب آپ کو ان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی تفسیر بھی پتہ چل گئی ہے. تو اپنے لیے دعا کریں ہمیشہ، رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر. اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن پڑھنے میں ہمیں مدد فرما. ویڈیو سے پڑھائیے. اگر آپ اکیلے نہیں ویڈیو دیکھ سکتے، سن سکتے، 2 3 4 یا 10 تک کا ایک گروپ بنا لیں، ورنہ کوئی دن مقرر کر لیں، وہاں اکٹھے ہو کر جو ہے سب مل کر ان ویڈیوز کو دیکھیں. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی ریکارڈڈ ویڈیوز دیکھیں، وہ سب سے بیسٹ ہیں. اور اسی طریقے سے واٹس ایپ پہ بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، مل کر جو ہے اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ www.understandquran.com جو ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی اکیڈمی کی سائٹ ہے، جہاں سے آپ کو ہر قسم کی مدد ملتی ہے. آپ وہاں سے پاور پوائنٹس یا جو ہے ٹیکسٹ بک، ورک بکس، ان کے سولوشن، اسی طریقے سے جو ہے ہوم ورک، کوئز، اور جو ہے وہ ریکارڈنگز، غرض ہر چیز ملتی ہے. ٹریننگ اگر لینا چاہتے ہیں، ٹریننگ کا مواد بھی ہے، ٹریننگ کی فیسلٹیز بھی وہاں پہ ہے. وہاں سے آپ کچھ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں. تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. ہاں، آپ کے لیے یہ ایک اعلان تھا. آج الحمدللہ ہم نے 5ویں صفحے کو نصف پڑھ لیا. صرف نصف صفحہ رہتا ہے، یعنی 2 کلاسیں. اگلے ہفتے جو ہے آپ کی یہ 2 کلاسیں جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی، سوموار اور منگل کو. اور اس سے اگلے ہفتے جو ہے آپ کا وہ جو ہے فائنل کوئز کی ریویژنز بھی ہے اور فائنل کوئز بھی ہے. تو اس لیے آپ لوگ ابھی کوشش کیجئے کہ تمام ہوم ورک کو ایک ایک کر کے کھول کے دیکھیں. اگر کوئی رہتا ہے تو اسے مکمل کر لیں. اور جو آپ کی ورک بک ہے یہ 5ویں پیج کے نصف تک جو ہے مکمل کر لیجئے، کیونکہ پھر آپ کو آگے ٹائم نہیں ملے گا. آگے پھر رمضان بھی آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے اپنی مصروفیات بہت ہو جائیں گی. تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اس تمام چیزوں کو اپنے وقت پہ مکمل کیجئے. آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیے، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر سے ایک بار دعا دہرا لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. السلام علیکم سر، میرا سر